आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सदियों पहले कहा था कि दिल लहब में खोना तुझे, शामो सुबह तक सोना तुझे, और शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। याद रखो लोगों, आज हमारे नौजवानों की जिंदगी उस बर्बादी के दहाने पर खड़ी हुई है, जिधर दाएं भी बर्बादी है, जिधर बाएं भी बर्बादी है, आगे भी बर्बादी है और पीछे भी बर्बादी है। हमारी कौम का नौजवान बंदा आज अपनी जवानी को बेहूदगी में गुजार रहा है, बेवजह में ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इस नौजवान ने अपनी तन्हाइयों को बर्बाद कर दिया, इस नौजवान ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, इसने अपनी नौजवानी को बस लहबो लाइब में लगा दिया और फिर ये अपने आप पर फख्र महसूस करता है। ए नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद बेहुदापन में नहीं था, बल्कि इसमें तो अल्लाह और उसके रसूल की इबादत होना चाहिए थी। तुम्हारी पेशानियों में सजदों की तड़प होना चाहिए थी, तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी और इताअत और गुज़ारी होना चाहिए थी। जवान वो नहीं होता जो चौराहों पर खड़े होकर के ताक झांक करे, नौजवान वो नहीं होता जो गैर औरतों को ताके और तड़के। अल्लाह अकबर। जवान वो नहीं होता जो मुआशरे में गंद फैलाए, जवान वो नहीं होता जो मौसीकी पर नाचता है। जवान उस जवानी को नहीं कहा जाता जिसने अपनी जिंदगी बस यूं ही बर्बादी में गुजार दी हो। जवानी उस जवानी को नहीं कहा जाता जिसने अपनी पूरी जिंदगी मौसीकी पर नाचते नाचते गुजार दी हो। जवान वो जवान नहीं होता जिससे मुआशरे में गंद फैले, जवान वो जवान नहीं होता जिसके अंदर मुआशरे में बहू बेटियां महफूज ना हो। जवान वो जवान नहीं होता जिसकी नजरें साफ सुथरी ना हो। जवान वो जवान नहीं होता जिसकी नजरें गंदी हो। अल्लाह अकबर। जवान वो जवान नहीं होता कि आज मुआशरे में गंद फैलाए चले जा रहे हैं और हम अपने आप को जवान समझते हैं। जवान वो नहीं होता जो अपनी जिंदगी को लहबो लाइब में गुजारे। जवान वो नहीं होता जो फजूल खर्ची में अपनी जिंदगी को बस खर्च कर रहे हैं और गुजार रहे हैं। जवान वो नहीं होता जो अपनी जिंदगी का मकसद इस कायनात आलम में सिर्फ मौसीकी पर, डीजों पर, मोबाइलों पर और गंदे ख्यालातों में अपनी जिंदगी को बसर करे, बल्कि जवान तो उसको कहा जाता है जिसके सजदों में पेशानियों में जिसके सजदों की पेशानियों में तड़प पैदा हो, जिसके पेशानियों में अल्लाह और उसके रसूल की चमक और दमक पैदा हो, जिसकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी हो। जवान उसको कहा जाता है जिसकी पाकीज़गी की गवाही चार लोग देने वाले हो। जवान उसको कहा जाता है जिससे मुआशरे के अंदर पाकीज़गी का माहौल पैदा हो। जवान उसको कहा जाता है जिसकी नजरों में हया बाकी हो। जवान उसको कहा जाता है जिसकी नजरों के अंदर पाकीज़गी हो। जवान उसको कहा जाता है जिसकी नजरों के अंदर शर्मो हया और खौफे खुदा और नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी हो। जवान उसको कहा जाता है जिसके अंदर पाकीज़गी का माहौल हो और मुआशरे में उससे अच्छा माहौल बर्पा हो, अच्छा माहौल फैले। जवान उसको कहा जाता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। जवान उसको कहा जाता है जो जवान भी हो और पाकीज़गी का गुजारने वाला भी हो, पाकीज़गी को पसंद करने वाला हो और मुआशरे को साफ सुथरा रख करके चलाने वाला और खुद चलने वाला हो। जवान उसको कहा जाता है। लेकिन आजकल हमारे नौजवान जब जवानी आती है ना तो जोश में आ जाते हैं, जब जवानी आती है ना तो फिर होशो हवास नहीं रहता। लेकिन याद रखो लोगों, याद रखो, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे हुए,
نامور بے نشاں کیسے کیسے اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ لوگوں جب زندگی بچپن سے شروع ہوتی ہے تو وہ چلتی رہتی ہے اور وہ آتی رہتی ہے جوانی کی طرف، جب جوانی آ جاتی ہے شباب آ جاتا ہے جوانی کا تو پھر انسان کو ہوش و حواس کم رہتا ہے، اپنی جوانیوں کا جنون زیادہ رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان وہ جوان ہیں جو اپنی جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کرے، اور اللہ کو بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسندیدہ ہے جو اپنی جوانی میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے غلط نگاہوں سے بچا کر کے اپنی زندگی کو ستھرا رکھا کرتا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا نوجوانوں تم اپنی جوانی کو ستھرا رکھو، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس ستھری جوانی کا بہت بڑا انعام تمہیں عطا فرمانے والا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک نوجوان شخص کو بلائے گا جس کا چہرہ 14ویں رات سے زیادہ چمک رہا ہوگا، دمک رہا ہوگا، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہوگا، اس کا قد بڑا قامت والا ہوگا، بڑا دراز ہوگا، بڑا ہٹھا کٹا ہوگا۔ میرے حبیب نے فرمایا لوگوں سارے لوگ دیکھیں گے اس نوجوان کو اس کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، چمک دمک رہا ہے، اس کا بدن بڑا خوبصورت ہے، بڑا لمبا چوڑا اور قداور ہے وہ بندہ۔ پھر اللہ رب العزت اس کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ اپنی کرسی کے داہنی جانب اس کو کھڑا فرمائے گا۔ میرے حبیب نے فرمایا لوگوں جوان کو اللہ رب العزت اتنی شان عطا کرے گا کل قیامت کے دن کہ اپنی کرسی کے داہنی جانب کھڑا کرے گا، لوگ سوچیں گے کہ یہ بہت بڑا کوئی اللہ کا پرہیزگار والا بندہ ہے، کوئی ولی ہے یا کوئی نبی ہے، کوئی غوث یا قطب ابدال ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندوں سن لو یہ کوئی زیادہ بڑا متقی پرہیزگار نہیں، یہ کوئی مولوی محدث مفکر اور مدقق نہیں ہے، یہ کوئی نبی کوئی شہید کوئی غازی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے جوانی عطا کی دنیا میں اور اس نے اپنی جوانی کو ستھرا رکھا، اور یہ میری بارگاہ تک جب تک آیا اس نے اپنی جوانی کو پاکیزہ ہی رکھا۔ جب یہ انتقال اس کا ہوا تو اس حالت میں اس کو موت آئی کہ یہ خود بھی ستھرا تھا اور اس کی جوانی بھی ستھری تھی، اس کی زندگی بھی پاکیزگی والی تھی۔ لوگوں سن لو او اے میرے بندوں کان کھول کر کے سن لو یہ کوئی شہید کوئی غازی کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بندہ ہے جو میری بارگاہ میں اپنی جوانی کو ستھرا لے کر کے حاضر ہوا۔ اللہ اکبر، یہ مقام اور یہ عہدہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایک نوجوان ستھرے نوجوان کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ میرے نوجوانوں ہوش کرو، اس دنیا کے عشق سے اس دنیا کے لہو و لعب سے نکل جائیں۔ یہ چند سالہ روزہ زندگی جو ہے نا ہماری یہ ختم ہونے والی ہے۔ جب بچپن ختم ہوتا ہے جوانی آتی ہے، لیکن یاد رکھو نوجوانوں جب جوانی آتی ہے نا جب جوانی آتی ہے تو بڑا بے خبر ہو جاتا ہے انسان، لیکن جب جوانی جاتی ہے نا جب جوانی جاتی ہے تو پھر بڑھاپا آ کر کے بہت ستاتا ہے۔ یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوانی ختم ہونے والی نہیں ہے؟ جوانی ختم ہوگی اور بڑھاپا آئے گا۔ بزرگان دین نے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جس کی جوانی ستھری گزرتی ہے اس کا بڑھاپا بھی اچھا گزرتا ہے اور ستھرا گزرتا ہے، لیکن جو انسان اپنی جوانی کو خراب کر لیتا ہے، جو جوان اپنی زندگی میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جو جوان اپنی زندگی میں گناہوں کو مسلط اور ملوث کر لیتا ہے،
ہے اللہ رب العزت پھر اس کے بڑھاپے کو بھی خراب کر دیا کرتا ہے، پھر اس کا بڑھاپا بھی ستھرا ہوا نہیں گزرا کرتا ہے، بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ پوچھو ان بوڑھے لوگوں سے، پوچھو ان بزرگ لوگوں سے جنہوں نے اپنی جوانی کو عیاشیوں میں گزار دیا، جنہوں نے اپنی جوانیوں کو لہو و لعب میں اور بس فضول میں گزار دیا، آج وہ بڑھاپے کے عالم میں رو رہے ہیں، پریشان حال ہیں اور بے ساختہ حال ہیں، اور وہ بس یہی کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں پہلے پتا چل جاتا کہ جوانی میں اگر ہم نے اپنی زندگی کو صحیح گزار لیا ہوتا تو آج ہمارا بڑھاپا بھی صحیح طریقے سے گزارا جا رہا ہوتا، آج ہم اپنے بڑھاپے کو بھی صحیح طریقے سے گزار رہے ہوتے۔ ہر بزرگ جو اپنے بڑھاپے میں پریشان حال رہتے ہیں وہ اپنی جوانیوں کا محاسبہ کر کے دیکھے کہ یقینی طور پر انہوں نے اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے نہیں گزارا، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں نہیں گزارا۔ جو بندہ اپنی جوانی کو ستھرا رہ کر کے گزارتا ہے پھر اللہ رب العزت اس بندے کو بزرگی بھی صحیح سالم عطا فرما دیا کرتا ہے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے، یہی ہر ایک بزرگ کہا کرتے ہیں۔